السلام علیکم، جابس اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن مطلب نیو ٹیک اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت ہائی ڈیمانڈ ڈیجیٹل سکلز یعنی کہ ان کے کورسز میں آن لائن اپلائی سٹارٹ ہے، جس پر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 5 جون 2026 ہے۔ تو یہ بیسیکلی 3 ماہ کے کورسز ہیں جو کہ پورے پاکستان میں اناؤنسڈ کیے جائیں گے۔ تمام کینڈیڈیٹس جو کہ پورے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں اس پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کا کینڈیڈیٹ رجسٹریشن فارم اوپن کیا ہوا ہے، جہاں سے آپ نے اپنی رجسٹریشن کا پروسیس مکمل کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنا سٹیٹس چیک کرنا ہے۔ لیکن ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پہلے آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ہمارے چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہیں۔ اور مزید یہ کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے گروپ کو بلکہ ہمارے واٹس ایپ کے چینل کو جوائن کر لیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی اپڈیٹس جو ہیں حاصل ہوتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک کوالیفیکیشن ایلیجیبلٹی کرائٹیریا انٹرمیڈیٹ کے لیے اور دوسرا جو ہے وہ بیچلر ڈگری لیول کے لیے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک سکلز آف ٹمارو فری لانسنگ ٹریننگ پروگرام ہے جس میں آپ کو اس قابل کیا جائے گا، مطلب آپ کو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ملک بھر میں ماہر انسٹرکشنز کے زیر نگرانی عملے تربیت جو ہے وہ آپ کی کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہائی سٹینڈرڈ کے جو انسٹرکچرز ہیں مطلب ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کو پڑھائیں گے، ٹیچ کریں گے، فری لانسنگ کے ذریعے گھر بیٹھے آپ ڈالرز میں کمائیں گے۔ تو مالی خود مختاری کی طرف قدم بڑھائیں۔ مزید آپ ان کا یہ ایڈ جو ہے خود دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں پکچر میں آپ اسی طرح ہی سیکھیں گے۔ یہ تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کر کے سرچ بار میں سمپلی ٹائپ کرنا ہے nsis.navtech.gov.pk۔ یہ لکھ کے جیسے ہی آپ انٹر کا بٹن دبائیں گے آپ کے سامنے ان کا اس طرح کا پیج آ جائے گا۔ پھر آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور نیچے 3 کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، کینڈیڈیٹ، انسٹیٹیوٹ اور اسیسر۔ آپ نے کینڈیڈیٹ برائے داخلہ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے کینڈیڈیٹ رجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم ٹائپ کرنا ہے، اس کے بعد اپنا CNIC نمبر آپ نے ڈیشز کے بغیر لکھنا ہے، پھر آپ نے ای میل ٹائپ کرنی ہے، اس کے بعد یہاں پہ اپنا موبائل نمبر کا نیٹ ورک سلیکٹ کر لینا ہے، اس کے بعد یوزر نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، یعنی کہ your CNIC is your یوزر نیم۔ یہاں پہ آپ اپنا CNIC نمبر لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی بھی پاسورڈ لگا دینا ہے جو آپ کو یاد رہے۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کی ای میل کے اوپر ایک OTP کوڈ چلا جائے گا، بلکہ آپ کے موبائل نمبر کے اوپر OTP کوڈ چلا جائے گا، پھر وہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے۔ ویریفائی اکاؤنٹ کے اوپر پھر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کی رجسٹریشن کا پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے گو بیک ٹو ہوم کے اوپر کلک کرنا ہے، پھر آپ نے اپنا اکاؤنٹ سائن ان کرنا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے ٹاپ پہ اپنا CNIC نمبر لگانا ہے اور نیچے وہ پاسورڈ لگانا ہے، پھر آپ نے سائن ان کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اکاؤنٹ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آئے گا۔ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ کے لیے کس سیکٹر کے لیے کیا کوالیفیکیشن وغیرہ ریکوائرڈ ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک PDF ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے سیکٹر نیم انستھیزیا ہیلتھ کیئر اینڈ سروسز سیکٹر۔ اب یہ بیسیکلی ایک سیکٹر ہے، ٹریڈ کا نام ہے۔ یہاں پہ ٹریڈ لکھی ہوئے اسسٹنٹ ٹیکنیشین، اس کے بعد آٹو الیکٹریشین، پھر آٹو میکینک، اس کے بعد یہ سارے ٹریڈز ہیں۔ اب جس پہ بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، رجسٹریشن کا پروسیس مکمل کروانا چاہتے ہیں، اس کے سامنے اس کی کوالیفیکیشن کرائٹیریا لکھا ہوا ہے، مطلب جتنی آپ کی تعلیم ہے اس کے حساب سے آپ ٹریڈ کو اپلائی کے دوران سلیکٹ کریں گے۔ پہلے آپ یہ PDF ڈاؤن لوڈ کر کے کمپلیٹ پڑھ لیں کہ کس سیکٹر کے لیے کس ٹریڈ کے لیے کیا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے، پھر اس کے حساب سے آپ نے اپلائی کے لیے رجسٹریشن کروانی ہے۔ تو یہ PDF آپ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے آٹومیٹکلی یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اب اس میں بیسیکلی 4 سٹیپس ہیں، جس میں سب سے پہلے بیسک پروفائل کا ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹس کا ہے، پھر کوالیفیکیشنز کا ہے، پھر ٹریڈز آپشنل کا ہے۔ سب سے پہلے بیسک انفارمیشن ہم پٹ کریں گے، تو اس مقصد کے لیے آپ نے اپنا فل نیم یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد اپنے فادر کا نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، جینڈر آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے،
پھر آپ نے CNIC نمبر آپ کا آلریڈی آ رہا ہوگا اور موبائل نمبر بھی آپ کا پہلے لکھا ہوگا، آپ کی ای میل بھی پہلے ہی یہاں پہ رائٹ ہوگی۔ اس کے بعد پاسپورٹ نمبر اگر آپ کا نہیں ہے تو اسے آپ آپشنل سمجھیں، اسے رہنے دیں۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ آف ریزیڈنس، یہاں پہ اپنا ضلع سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد اپنی تحصیل آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد پوسٹل ایڈریس آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ پھر آپ نیچے مزید پڑھیں گے کہ ایلیجیبلٹی فار زکوٰۃ، مطلب آپ کو اگر زکوٰۃ لگتی ہے تو آپ یس کے اوپر کلک کر دیں گے، ورنہ آپ اسے خالی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ حافظ قرآن ہے تو آپ اس کے اوپر ٹک لگا دیں گے۔ اس کے بعد سرٹیفائیڈ اسپورٹس مین ہیں تو اس کے اوپر ٹک لگا دیں گے۔ مطلب یہ اپنے حساب سے آپ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر ٹک لگاتے جائیں گے۔ تو یہ آپ نے جیسے ہی سارا فارم فل کرنا ہے بیسک انفارمیشن کا، تو آپ نے سیو ریکارڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ سیو ریکارڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کا ریکارڈ سیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کے اوپر کلک کرنا۔ بیسک انفارمیشن بتانے کے بعد دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کا، جس مقصد کے لیے آپ نے اپلوڈ پکچر اپنے یہاں پہ کرنی ہے۔ اس کے بعد CNIC کی فرنٹ پکچر آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپنی پکچرز اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ کنٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہوگا، پھر آپ نیکسٹ کوالیفیکیشنز کے سیکشن کے اوپر موو ہو جائیں گے، پھر آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنی کوالیفیکیشن وغیرہ ایڈ کرنی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنی میٹرک کی ایجوکیشن ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی مزید کوئی اور انفارمیشن ہے، مطلب آپ نے انٹر کی ہوئی ہے، BA وغیرہ کیا ہوا ہے، وہ آپ 1 بائی 1 اسینڈنگ آرڈر میں پٹ کرتے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور آپ نے میٹرک کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسپیشلائزیشن میں اگر آپ نے سائنس کے ساتھ کی ہے تو سائنس سلیکٹ کریں گے، اگر آرٹس کے ساتھ کی ہے تو آرٹس کر لیں گے، لیکن ہماری سائنس کے ساتھ ہے تو اس لیے ہم سائنس کے اوپر کلک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انسٹیٹیوٹ نیم، یہاں پہ آپ نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا نیم لکھنا ہے۔ اس کے بعد پرسنٹیج آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے، پھر آپ نے ہائیسٹ کوالیفیکیشن بتانی ہے۔ تو آپ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ یس اور نو میں آپ کے سامنے آپشن آئیں گے۔ اب یہ آپ سے بیسیکلی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ جو ابھی ڈگری ایڈ کر رہے ہیں یہ آپ کی ہائیسٹ ہے یا، تو اگر آپ میٹرک کی ایڈ کر رہے ہیں، آپ نے BA انٹر وغیرہ کیا ہوا ہے تو آپ نو پہ کلک کریں گے۔ جب آپ اینڈ والی ڈگری ایڈ کر رہے ہوں گے اس وقت آپ نے یس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں نو کے اوپر کلک کریں گے کیونکہ ہم نے مزید ڈگریز ایڈ کرنی ہے ابھی۔ اس کے بعد ڈو یو ہیو اینی ٹیکنیکل اسکل، اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل اسکل ہے تو آپ یس کر دیں گے، ورنہ آپ نو کے اوپر کلک کر کے مزید نیچے یہاں پہ آپ نے ڈگری کی پک اپلوڈ کرنی ہے۔ تو یہ کوئی اٹیسٹڈ نہیں ہونی چاہیے، آپ ویسے ہی ڈگری اپلوڈ کر سکتے ہیں، رزلٹ کارڈ یا سند وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے جیسے ہی بتا دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایڈ کوالیفیکیشن کے اوپر مزید کلک کرنا ہے، تو آپ کی مطلب مزید کوالیفیکیشن پوچھی جائے گی آپ سے۔ اگر آپ نے میٹرک کی ایڈ کر لیا تو پھر آپ نے یہاں پہ انٹر کی ایڈ کرنی ہے، پھر آپ نے انٹرمیڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد اسپیشلائزیشن میں آپ نے اپنی اسپیشلائزیشن ایڈ کرنی ہے کہ آپ نے آرٹس کے ساتھ کی ہے یا پری میڈیکل کی ہے، پری انجینئرنگ کی ہے، تو اس کے حساب سے آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ ہماری چونکہ آرٹس کے ساتھ ہے تو ہم آرٹس کے اوپر کلک کر لیں گے۔ اس کے بعد انسٹیٹیوشن نیم آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے، پھر آپ نے پرسنٹیج بتانی ہے، پھر آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ یہ آپ کی ہائیسٹ ہے یا نہیں اس کے حساب سے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ کا کوئی ٹیکنیکل سکل ہے یا نہیں، پھر آپ نے یہ بتانا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، تو آپ نے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے، پھر آپ نے ایڈ ایجوکیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے جی۔ تو جیسے ہی آپ اپنی ساری کوالیفیکیشن 1 بائی 1 ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے، پھر آپ نے یہاں پہ اپنے ٹریڈز وغیرہ ایڈ کرنے ہوں گے۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے جتنے بھی ٹریڈز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے آپ سارا پہلے ریڈ کر لیں گے، جس ٹریڈ میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بالفرض ہم اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اس کا مزید سب سیکٹر اوپن ہو جائے گا، پھر آپ نے یہاں پہ وہ پڑھ لینا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، پھر آپ نے یہاں پہ اپنی ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنی ہے۔ اب یہ چونکہ ہماری ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے تو اس لیے ہم اپنا جو ہے وہ چینج کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ٹریڈ چینج کریں گے، پھر آپ نے اپنی دیکھنی ہے کہ اس میں آپ کی ڈسٹرکٹ آ رہی ہے، تو جس میں آپ کی ڈسٹرکٹ آئے گی آپ نے جو ہے اسے ہی سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر لینی ہے، اگر آپ کی ڈسٹرکٹ کسی بھی سیکٹر میں ہوگی پھر آپ نے ٹریڈ کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹریڈ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انسٹیٹیوٹ سیکشن کے اوپر کلک کر کے اپنا ادارہ بھی سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیو ریکارڈ کے اوپر کلک کر کے پھر بعد میں آپ نے اپنی فائل جو ہے وہ فائنل سبمٹ کر دینی ہے، پھر آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا۔ تو ہم نے کوشش کی آپ کو کمپلیٹ بتایا جائے کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، لیکن ساری ویڈیوز دیکھنے کے باوجود آپ کو اگر سمجھ نہ آئی ہو
مطلب آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے کمپلیٹ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ یہ چینل سبسکرائب کر دیں اور ہمارا چینل بھی جوائن کر لیں جو کہ واٹس ایپ کا چینل ہے. اس میں ہم ڈیلی بیس پر کافی ساری جابس کی انفارمیشن شیئر کرتے رہتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.